अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, गुज़िश्ता जो हमारा सबक चल रहा था, हमने उस सबक में ये पढ़ा था कि हमारी जो बुनियाद है कलाम के लिए, यानी अरबी गुफ्तगू के लिए, ठीक है, वो क्या है जी? वो है जुमले। तो अब हमें जुमलों के मुतालिक सीखना और समझना है। तो जुमलों में मैंने बताया था, एक जुमला होता है जुमला इस्मिया और एक जुमला होता है जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया किससे बनता है और जुमला फेलिया किससे बनता है, इस पे भी हमारी गुफ्तगू और बात हो चुकी। जुमला इस्मिया में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं? शाबाश बताएं, हाथ खड़ा करें, शाबाश। जुमला इस्मिया में जी हफ्सा इनायत बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। शाम जी बोलें। दो होते हैं अज्जा इसमें, कौन कौन से? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर। और मैंने मुब्तदा खबर और खबर के बारे में आपको बता दिया था कि मुब्तदा वो है जिसके बारे में कोई इत्तला दी जाए, जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, और ख़बर वो होती है कि जो वो बात बताई जाती है। ये तो हमारी गुफ्तगू हो चुकी है ना जी मुब्तदा और ख़बर के बारे में। जी अच्छा, जो जुमला फेलिया है इसके बारे में भी हमारी बात हुई थी कि इसमें जी जुमला फेलिया में भी दो अज्जा, फेल और फाइल का होना ये ज़रूरी है। तो अब खुलासा कलाम क्या बनता है? खुलासा कलाम ये निकलता है कि अगर हम जुमले बोलना सीखना चाहते हैं, अगर हमें जुमले आ जाएं, तो उसके लिए हमें कुछ काम, हमें इन इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। मुब्तदा, खबर, फेल, फाइल और इसी तरह जो दीगर अज्जा हैं जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कौन बोल रहा था इधर? हफ्सा इनायत क्या बोले? अपना माइक खोलें। जी आपने कभी वाइट हांडी बनाई है? जी अच्छा, वाइट हांडी आपने बनाई है। अच्छा, बनाते हैं। आपने वाइट मिर्च मिर्च देखी है? वाइट मिर्च जी। नहीं, वाइट मार्च नहीं देखी। तो फिर वाइट हांडी में तो वाइट मिर्च डलती है, मिर्च कह लें। हम अच्छा, बाजारी इसका मसाला मतलब है डालते हैं बीच में। कि आपको पूरे अज्जा का नहीं मालूम। ठीक है। अच्छा, उसमें क्रीम जी डलती है, ठीक है, ऐसे ही है। जी और बाकी जी लोग जो मर्द आबाब हैं इधर, आपने खाई जी तो होगी ना? आप लोगों ने बनाई नहीं तो खाई तो होगी। बाकी जो माशाल्लाह शादीशुदा है उन्हें तो बनानी भी पड़ती होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, बहरहाल इस हमाम में सभी बराबर हैं। तो क्रीम क्रीम क्या होती है? जो हांडी में जो क्रीम डलती है, आपसे ही पूछ रहा हूँ ना, बच्चा जो अफसा इनायत ने माइक खोला हुआ था, आप साथ बोले ना ताकि बात समझ आए। जी जी, जी क्रीम से कौन सी मुराद है? वाइट हांडी में क्रीम डलती है, कौन सी क्रीम? जी कौन सी क्रीम है? डब्बे वाली फेयर एंड लवली क्रीम है या मिल्क क्रीम। अच्छा, नहीं, मिल्क क्रीम। अच्छा, यहाँ से बात क्या समझ दूध में वाली। आती है? यानी ये जो मैंने सवाल पूछे हैं, असल में मेरे हर सवाल के पीछे एक लॉजिक होता है, कोई ना कोई, वो बात तो अगरचे हंसी मजाक वाली होती है लेकिन उसमें मैं कोई ना कोई पॉइंट आपको समझा रहा होता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अज्जा की पहचान बड़ी जरूरी है? जी अज्जा जी की पहचान बड़ी जरूरी है। अब क्रीम का जरूरी है। मतलब कि कोई उसमें जो है ना वो फेयर एंड लवली की आधी डब्बी डाल दे हैं, वाइट हांडी बना रहे हैं,
تو ہانڈی بھی وائٹ ہو جائے گی، تو وہ انشاءاللہ پھر جو کھائے گا وہ بھی وائٹ ہی ہوگا۔ تو بہرحال جو بات سمجھانی مقصود ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، مثال کے طور پر وائٹ ہانڈی میں نے اس لیے نام لیا کہ سب کو سمجھ آ جاتی ہیں، کھانے پینے والی باتیں پھر ویسے بھی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ وائٹ مرچ سے کیا مراد ہے، کریم سے کیا مراد ہے، اچھا بون لیس اس میں استعمال ہوتا ہے اگر، تو بون لیس سے کیا مراد ہے۔ آپ کو یہ سارے اجزاء کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہترین کوک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہاں یہیں سے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب آپ جملوں پہ بات کریں گے تو وہ جملے کس سے بنتے ہیں، اگر آپ کو ان کے بارے میں آپ کا جو ہے کیا اسے کہتے ہیں سینس کلیئر نہیں ہوگا جملوں کے بارے میں، تو اگر آپ جملوں کے اجزاء کے بارے میں سوری اگر آپ کا سینس کلیئر نہیں ہوگا تو آپ غلطی کھائیں گے۔ اچھا میں صرف مجھے پتا ہے ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، میں صرف ایک دفعہ دہرانے کے لیے بات کر دیتا ہوں تاکہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ اچھا جملہ اسمیہ کے مین دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اچھا اس پہ ہماری گفتگو ویسے ہو چکی ہے، مبتدا کیا ہے میں بتا چکا ہوں، جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، کوئی بات بتائی جائے، اور خبر کیا ہوتی ہے، وہ بات جو بتائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ، اللہ تعالی، ربنا ہمارا رب ہے۔ اب لفظ اللہ کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ ہمارا کیا ہے، رب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر کے بارے میں کچھ باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے کہا تھا اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی کیا ہوگی، مذکر ہوگی۔ مبتدا جو ہے وہ واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی۔ اگر مبتدا جو ہے وہ مذکر نہ ہو، مؤنث ہو، تو خبر بھی کیا ہوگی، مؤنث ہوگی۔ اگر مبتدا جو ہے وہ واحد نہ ہو بلکہ تثنیہ ہو تو خبر بھی کیا ہوگی، تثنیہ ہوگی۔ تو یہ جملہ اسمیہ کے بارے میں مین بنیادی باتیں آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ مزید چیزیں ابھی آئیں گی، آہستہ آہستہ آئیں گی نا، ٹھیک ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ چیزیں آئیں گی، اب ایک ہی دفعہ میں آپ کو ساری چیزیں تو نہیں بتا دوں گا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جملہ فعلیہ پر۔ جب جملہ فعلیہ، اچھا ابھی پریشان نہیں ہونا، یہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے تو یہ بنتا ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کس کے بارے میں، جملہ فعلیہ کے بارے میں۔ اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری، سب کو ذرا بتائیں شاباش۔ ابھی آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا ماشاءاللہ تھوڑی سی میں نے وہ جھاڑ کی ہے نا گروپ میں، تو ابھی کچھ لوگ آ گئے ہیں، ابھی کافی سارے لوگ آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ روزانہ تھوڑی بہت آپ کی خاطر تواضع ہوتی رہے ہیں میٹھے میٹھے لفظوں میں۔ یعنی آج پچھلی کلاس سے بھی زیادہ لوگ ہیں اور شروع میں کافی کم تھے، تو ابھی میں نے وہ گروپ میں میسج کیا تھا گروپس میں، تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو پھر آیا ہوگا کہ چلیں جی چلتے ہیں کلاس میں، وگرنہ مجھے لگتا ہے اب اکثر نے یہی سوچا ہوا ہے کوئی نہیں ریکارڈنگ تو آ ہی جانی ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جائیں۔ چلیں بہرحال اچھی بات ہے جی، یہ بھی اگر آپ نہ آئیں تو ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں، بالفرض اگر آپ نہ آئیں کلاس میں تو کوئی بھی کسی کا کیا کر سکتا ہے، ہم تو پھر بھی خادم ہیں، ملازم ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں، ہم نے تو پھر بھی جو ہے نا وہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ بہرحال یہ استاد شاگرد کی پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، استادوں کی شاگردوں کی، تو امید ہے کہ آپ آگے سے اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ بہرحال میں آپ کو جملہ فعلیہ کے بارے میں بتا رہا تھا
کہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ فعل سے بنتا ہے اور فاعل سے بنتا ہے، یعنی یہ دو چیزیں تو مسٹ ہیں، نمبر ایک فعل اور نمبر دو فاعل، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مسٹ ہیں، فعل اور فاعل۔ اچھا، تو اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ اجزاء ہیں جو جملہ فعلیہ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں جملہ فعلیہ کی، تو اس میں سب سے پہلے ہم فعل کو سمجھیں گے۔ تو فعل کا میں آپ کو پیچھے پورا نقشہ بنا کے دے چکا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر، اور میں تینوں کے ڈیزائن بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ فعل ماضی کے بھی 3 ڈیزائن تھے، فعل مضارع کے بھی 3 ڈیزائن تھے، اور فعل امر کے بھی 3 ڈیزائن تھے۔ اچھا، یہ بنیادی سی پچھلی دورائی کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور آپ نے یعنی سمجھنی ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں۔ میرا دعویٰ یہ ہے، میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں، وہ میری بات یہ ہے کہ فعل جو ہے نا، فعل کبھی بنا فاعل کے نہیں ہوتا، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فعل جو ہے وہ کبھی بھی بنا فاعل کے نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ہاتھ کھڑا کریں، شاباش۔ اچھا، یہ ان کا نام ہے جی احسان اللہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کھولیں جی آپ اپنا مائک۔ ہوتا، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے کیا کہا کہ فعل جو ہے وہ بنا فاعل کے نہیں ہوتا سر۔ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کام کرنے والا نہ ہو، کام کرنے والا نہ ہو اور کام ہو، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کام کرنے والا تو نہیں ہے لیکن کام ہو رہا ہے، نہیں سر۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب جی؟ جیسے کوئی بھی کام آپ بولیں، کیا کام ہے؟ کوئی بھی دنیا کا کام بولیں، پڑھنا یا پڑھانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے جی آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔ آواز آ رہی ہے جی؟ سمرا آپ اپنا مائک کھولیں، شاباش۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ دنیا کا کوئی بھی کام بولیں، مثال کے طور پر خیر حاضری کرنا ہی رکھ لیں، تھوڑی سی سبق کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہو جائے سب کو، تاکہ کم از کم غیر حاضری کرنے والوں کو تو پتا ہو کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، غیر حاضری کرنے کا جو کام ہے، کوئی بندہ ہو ہی نہ تو یہ کام ہو سکتا ہے؟ یعنی کرنے والا نہ ہو تو کام ہوگا؟ نہیں، نہیں ہوگا۔ اچھا، جیسے لکھنا ہے، لکھنے کا کام ہے، نہیں ہوگا، لکھنے والا ہی نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہاں پہ یعنی فعل کے بارے میں جب ہم بات کرنے لگے ہیں تو میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا، یہ پوائنٹس آپ کے اب کلیئر ہوں گے، یعنی کئی ایک سٹوڈنٹس کے میں ابھی اگر قسم اٹھاؤں نا کہ پڑھنے والے اگرچہ انہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے
لیکن ان کے یہ کانسیپٹ نہیں کلیئر، اب کلیئر ہوں گے جب میں پڑھاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فعل جو ہے نا یہ واحد تثنیہ یا جمع یا مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا۔ کیا میں نے کہا؟ فعل واحد تثنیہ جمع مذکر مونس نہیں ہوتا۔ یعنی فعل جو ہے اس میں واحد تثنیہ جمع کا تصور نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے دیکھیں سر یہ تو لکھا ہوا ہے واحد تثنیہ جمع، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی اچھا، آپ کہتے ہیں کہ فعل جو ہے اس میں مذکر اور مؤنث کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تین جو الفاظ ہیں، پہلے تین جو ورڈز ہیں وہ مذکر کے ہیں اور اگلے تین جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ مؤنث کے ہیں۔ مونس میں۔ اچھا، پھر میں ایک اور بات یہ کرتا ہوں کہ جو فعل ہے یہ غائب یا مخاطب یا متکلم بھی نہیں ہوتا، یعنی فعل میں غائب کا یا مخاطب کا یا متکلم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے سر کیا بات کر رہے ہیں، ابھی کل تو آپ نے ہمیں پڑھایا تھا کہ یہ پہلے 6 جو ہیں یہ غائب کے ہیں اور یہ جو اگلے 6 ہیں وہ کس کے ہیں؟ مخاطب کے ہیں۔ مخاطب۔ اچھا، یہ اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ کوئی ہے جو میری اس بات کو غلط پروو کرے؟ وہ مجھے بتائے کہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ کتاب والے نے تو یہی لکھا ہوا ہے واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، پھر مذکر مؤنث غائب مخاطب۔ اینی ون جو اس مسئلے کو ایکسپلین کر سکے، کون کر سکتا ہے؟ پہلے وہ مجھے لکھ کے بتائے کہ میں کر سکتا ہوں تاکہ میں اس کا مائک کھولوں اور مجھے پتا چلے کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی سوچنے سمجھنے کا کچھ ذمہ اپنے ساتھ لیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی سر آپ ہی سوال کریں اور آپ ہی اس کا جواب دیں۔ اچھا، یہ کوئی ہے ان کا نام ارم منظور ہیں، چلے میں ارم کا مائک کھولتا ہوں، اب یہ پتہ نہیں ہے کدھر ارم۔ یہ ہے ارم منظور جی، آپ اپنا مائک کھولیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، فرمائیں۔ سر یہ فعل کی حالت نہیں بتائی جا رہی بلکہ فاعل کا بتایا جا رہا ہے کہ فاعل واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے اور فاعل مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھیں، بہت اچھا جی، آپ کا کنسیپٹ یہ کلیئر ہے۔ فعل جو ہے نا، دیکھیں فعل تو کیا ہے؟ کام، اور کام جو ہے وہ ایک مانوی، آپ اسے کام کو کہہ لیں کہ کام تو ایک ایسی چیز ہے جس میں واحد تثنیہ جمع یا مذکر مؤنث یا غائب مخاطب اور متکلم والا کوئی اس کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا جی مذکر اور مؤنث یا واحد تثنیہ جمع، یہ فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ فاعل کے اعتبار سے، یعنی فاعل ہے جو کام کو کرنے والا ہے وہ ایک یا دو یا تین ہوتے ہیں، کام کو جو کرنے والے ہیں وہ مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں، کام کو جو کرنے والے ہیں وہ غائب یا مخاطب یا متکلم ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی یہ والی؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ بتائیں شاباش۔ کہ یہ جو مذکر مؤنث کا چکر ہے یا واحد تثنیہ جمع کا چکر ہے، کام تو دیکھیں ایک ہی ہوگا۔ اب مثال کے طور پر پڑھانا، ٹھیک ہے، بیک وقت میں پڑھا رہا ہوں
बैक वक्त 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक अपनी क्लास में एक अपनी क्लास में, बैक वक्त 10 टीचर पढ़ा रहे हैं अपनी अपनी क्लासों में, तो काम पढ़ाने का तो एक ही है, करने वाले एक या दो से जायद हैं, और करने वाले मुज़क्कर या मुन्नस हैं, और करने वाले जो हैं वो गायब हैं या मुखातब हैं या मुतकल्लिम हैं। बात को समझ आई? यानी फेल की फाइल के एतिबार से 14 हालतें हैं, वैसे 18 होनी चाहिए थी। वो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि मुतकल्लिम, मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम और वाहिद मुन्नस मुतकल्लिम, उनके लिए एक वर्ड आता है, और तस्निया मुज़क्कर और तस्निया मुन्नस, जमा मुज़क्कर और जमा मुन्नस, उनके लिए भी एक वर्ड आता है। तो फेल की ये जो 14 हालतें हैं, ये किस लिहाज से है? फाइल के लिहाज से है। सही है? अब आप इस बात को समझेंगे। देखें, अब पहले जो 6 हालतें हैं वो किसकी हैं? गायब की, यानी फाइल जो है वो गायब होगा। अब उसमें से जो पहली 3 हैं वो मुज़क्कर की, और फिर अगली 3 जो हैं वो किसकी? मुन्नस की। फिर जो है वो 6 हालतें हैं मुखातब की, उसमें भी पहली 3 मुज़क्कर की और अगली 3 मुन्नस की, और वो जो 3 है वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं? वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। अच्छा, अब इसके बाद आप आगे आए तो आखिर में ये 2 मुतकल्लिम की हालतें हैं, और वो क्या है? नसारतू और नसारना, नसारतू नसारना, नसारतू नसारना। नसारतू वाहिद मुज़क्कर व मुन्नस, यानी एक मुज़क्कर और एक मुन्नस, वाहिद मुज़क्कर और मुन्नस मुतकल्लिम, यानी 2 सेंस जो है वो एक वर्ड क्लियर कर रहा है, 2 सेंस कौन कर रहा है? एक वर्ड जो है वो क्लियर कर रहा है। फिर तस्निया जमा, मुज़क्कर मुन्नस, यानी तस्निया मुज़क्कर और तस्निया मुन्नस, जमा मुज़क्कर और जमा मुन्नस, 4 जो सेंस हैं वो एक वर्ड जो है वो क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है। ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ है, ये तो सिर्फ मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है? सिर्फ मैं आपकी दोहराई के लिए ये दोबारा बातें कर रहा हूं, वगरना अदरवाइज हमारी इस पे भी तफसील बात हो चुकी है। कहां पर? ज़मायर में। अच्छा, अब ये जो पूरी एक 14 हालतें हैं ना, ये जो 14 फेल की फाइल के एतिबार से 14 हालतें हैं, ये जो 14 हालतें हैं इनको क्या कहते हैं? गिरदान। इसको क्या कहते हैं? गिरदान। ये गलत लिखा गया था, मैंने सही कर दिया। यानी ये जो है ना, नसारा, नसारा, नसरू, नसारत, नसारत, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना, ये 14 हालतें हैं, ठीक है? अब आप यही 14 हालतें फेल माजी के तीनों डिजाइनों की होंगी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फेल माजी की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? फेल माजी की। अब फेल माजी के 3 डिजाइन थे, फ़आला, नासारा, ठीक है, और फ़ाइला, फ़ाइला, सामिया, और फ़ाउला, फ़ाउला, कारूमा। अब आपने इन तीनों डिजाइनों की ये 14 हालतें जो हैं वो तैयार करनी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि नासारा तो आपका मुकम्मल हो गया, सामिया से ये 14 हालतें बनाए,
تو سمیع، سمیعا، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمعنا، سمعتا. فرق صرف اتنا ہے وہاں پہ دوسرے حرف پر زبر تھی اور یہاں پر جو ہے وہ دوسرے حرف کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. سمیع، سمیعا، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا. اسی طرح کاروما سے کاروما، کاروما، کارومو، کارومت، کارومتا، کارومنا، کارومتا، کرومتما، کرومتم، کرومتی، کرومتما، کرومتن، کرومتو، کرومنا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ میتھ، کیا کہتے ہیں کہ جو میتھ ہے یہ ایک گیم ہے، جس کو آ جائے پھر وہ لگا رہتا ہے. یہ بھی ایک گیم ہے جس کا میں نے آپ کو سکھا دیا. اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ یہ گیم کتنی کھیلتے ہیں. یعنی آپ نے اس کو پڑھائی نہیں سمجھنا. سمجھ آ گئی؟ آپ نے اس کو پڑھائی، کیا میں نے کہا، آپ نے اس کو پڑھائی نہیں سمجھنا. یعنی آپ نے یہ نہیں سمجھنا جی، ایک منٹ لاک لگا ہوا، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم پڑھ رہے ہیں. آپ پڑھ نہیں رہے، آپ گیم کھیل رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کے بنیادی جو رول ہے وہ سمجھا دیا ہے کہ یہ اس کی 14 حالتیں ہوں گی. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کتنی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ تینوں جو ڈیزائن ہیں ان تینوں ڈیزائنوں کو کتنا آگے لے کے چلتے ہیں. جی بک میں سینڈ کر دوں گا، وہ آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا یہ بات آپ کی کلیئر ہوگی جی؟ تو یہ اب ایک ہمارا فعل کلیئر ہو گیا، یعنی فعل ماضی. صرف فعل مضارع رہ گیا اور فعل امر رہ گیا. تو اگر میں آپ کو بطور پریکٹس کام دوں، یعنی ہمارے پاس کتنے ڈیزائن ہیں؟ ڈیزائن 3 ہے. ڈیزائن 3 ہے، فعلا اور فائلا اور فاولا. اچھا مائک کھولیں، کوئی بندہ مائک کھولے. شاباش شاباش، ہاتھ کھڑا کریں نا. مصباح عبداللہ ہیں، آپ اپنا مائک کھولیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا یہ جو کوئی بھی ڈیزائن ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ڈیزائن آپ لے لیں. ایک جی ایک کپ کا ڈیزائن آپ لے لیں تو کیا اس جیسا ایک ہی کپ ہوتا جی جی ہے؟ اس جیسا ایک ہی کپ ہوتا ہے یا کتنے کو کپ ہوتے ہیں؟ بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. اچھا ایک منٹ. عظما عبداللہ آپ اپنا مائک کھولیں. باقیوں کو آواز میری آ رہی ہے؟ عظما عبداللہ اپنا مائک کھولیں. احسان اللہ آپ اپنا مائک کھول لیں. جی سر جی. اچھا کاٹن کے کپڑے آپ نے دیکھے ہیں؟ جی سر. اچھا
कॉटन एक किस्म है कपड़ों की, ऐसे ही है? जी सर। तो क्या एक ही जैसे सूट होते हैं बाजार में? कई जैसे के होते हैं। वन पवने, जितने मर्जी ले लो, जिस रंग का मर्जी ले लो, है कॉटन, है क्या? जी सर, काटन। अब फाला एक डिजाइन है, अब फाला के वजन पे नासारा आए या जी सर। जाराबा आए, ठीक है, या गाफारा आए या खाराजा आए, जी ठीक है, सर। या दाखला आए या दाला का आए या अमारा आए, यानी मिसालें हजारों आ सकती हैं, जी सर। ठीक है। जी अच्छा, सर। इसी तरह फाइला एक वजन है, अब फाइला के वजन पर सामिया आए, हासिबा आए, ठीक है, जी सर। नाइमा आए, ठीक है, जी नाइमा सर। आए, बाईसा आए, मिसाल के तौर पर कुछ भी जी आए, सर। आपने अपने डिजाइन को मेंटेन रखना है, नीचे मिसाल कुछ भी आ जी सकती है। सर। अच्छा, जी सर। शारीबा, भाई शारा उधर नहीं आएगा, दाखला के नीचे ये किसने मैसेज लिखा है? शारीबा नीचे लिखा हुआ है, सना बतूल, नासारा ठीक है, काताबा ठीक है, दाखला ठीक है, शाराबा नहीं ठीक, वो क्या आएगा? शारीबा आएगा, शारीबा, राकीबा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह कारूमा जी है, फाउला है, तो यहाँ पे कारूमा आए और कारूबा आए। सर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जी सर। आपको जो मछली पकड़नी आती है तो कितनी को मछलियां पकड़ लेंगे? सर जी जितना सेंस हो। जब आपको पकड़नी आती है, चाहे सारी जिंदगी पकड़ते रहो, कोई आपको रोकेगा? नहीं सर। दिन में पकड़ो, रात को पकड़ो, मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया है। अब जी सर। ये आप पे डिपेंड करता है कितनी पकड़नी है। क्या मतलब? जी क्या सर। मतलब कि मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया, क्या मतलब? मतलब ये कि वर्ब, डिजाइन से। मतलब ये कि जो वर्ब है, जो फेल है माजी, उसके 3 डिजाइन है, हर डिजाइन की जी सर। 14-14 सूरतें हैं और एक ही तरह की सूरतें हैं, उनमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है। सही अब है सर। आप उसके मुताबिक जितनी मर्जी आगे मिसालों की गिरदानें बनाते रहे, अब आपकी मर्जी है, यानी कल के काम में आप चाहे तो सिर्फ एक एक मिसाल की गिरदान याद कर रहे हैं, मैं कोई किसी पे वो नहीं है, जिसने जितनी मेहनत करनी हो उतना सीख लेना है। जैसे नासारा की तो आपकी क्लियर हो गई, सामिया, समिया, समीऊ और कारूमा, कारूमा, आप चाहे साथ जाराबा भी याद कर लें, जाराबा, हासिबा, मैंने आपको कितनी कितनी मिसालें दे दी, 1 2 3 4, 4 मिसालें तो दे दी, किसी की और भी ज्यादा दे दी हैं। इधर बाऊदा भी दे देता हूं, बाऊदा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद भी बना सकते हैं, मसलन आप नासारा के ही तीनों तीनों मिसालें बना लें, इसमें भी कोई मुजायका नहीं है, नासारा, नासीरा, नासूरा, ठीक है। सही है सर। प्रैक्टिस करने के लिए आप बेशक इसको इस तरह कर लें, कोई हर्ज नहीं है। सही है सर। वो कहते हैं कि क्या है जी, आप अपना माइक बंद करें जी, आपकी तरफ से कोई पीछे से आवाज आ रही है। हमें काम से गरज है, मिसालें आप जो मर्जी बनाते रहें, बात समझ आ गई? अच्छा जी, तो ये हो गया जी फेल माजी। फेल माजी में, फेल माजी की जो गिरदान है, ये पूरी जो है इसको गिरदान कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस गिरदान में कितने वर्ड्स होते हैं? 14 वर्ड्स होते हैं, पहले 6 गायब के, अगले 6 मुखातब के और आखिर में 2 मुतकल्लिम के। और इसके 3 डिजाइन है, तीनों डिजाइनों की यही इसी तरह यानी ये गिरदान बनेगी, ठीक है जी।
تو مزید ابھی ہم نے اور باتیں بھی پڑھنی ہیں، لیکن اور باتیں انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اب ہم لینگویج کو کچھ دیکھتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، میں آپ کو بہت زیادہ گرامر نہیں پڑھا رہا، نہ میں پڑھاؤں گا. ہمارا فوکس لینگویج ہی ہے، لیکن لینگویج کے لیے کنسپٹ کلیئر ہونے ضروری ہیں. اچھا، یہ ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا جی؟ یہ میرے تو خیال میں یہ سارا ہو گیا تھا. تو نہیں یہ ابھی رہتا ہے. ہاں، یہ ہم نے سبق پڑھنا تھا. الدرس الثالث عشر، الدرس کا معنی سبق، الثالث عشر کا معنی 13واں. کتواں سبق جی؟ 13واں سبق. اچھا جی، یہ ہمارا سبق ہے 13، آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ سبق نمبر 13 میں ہے کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. سبق نمبر 13 میں یہ ساری مثالیں، یعنی سبق نمبر 13 کی جتنی مثالیں ہیں نا، وہ فعل اور فاعل کی مثالیں ہیں. یعنی یہ جتنے بھی جملے ہیں، یہ سارے جملے کون سے جملے ہیں؟ یہ سارے جو ہیں وہ جملہ اسمیہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں وہ جملہ اسمیہ ہیں. اور یہ جو ہے نا جملہ اسمیہ میں آپ کو پتہ ہے، سوری جملہ اسمیہ نہیں، جملہ فعلیہ. یہ ساری کون سی ہیں؟ جملہ فعلیہ کی مثالیں ہیں. یعنی ان میں کیا ہوگا؟ فعل ہوگا اور پلس فاعل ہوگا. اچھا، یہ ایک عربک لینگویج میں یوز ہوتے ہیں. جیسے ہر زبان میں مختلف حروف یوز ہوتے ہیں. انگلش میں پرپوزیشنز ہوتی ہیں، ایٹ ہے، آن ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے علیحدہ سینس ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی یہ کچھ حروف ہیں جن کے الگ الگ سینس ہیں. وہ میں جب آپ کو ترجمہ پڑھاؤں گا تو میں آپ کو سمجھا دوں گا. تو اب ہم، یعنی اس جملے میں ہمیں 3 چیزیں مل رہی ہیں. کتنی چیزیں مل رہی ہیں؟ 3. فعل اور فاعل، 2 چیزیں یہ ہو گئیں، اور اس کے بعد جو آگے ہے نا جی وہ حرف جار ہے. یہ جو ہے نا فی اور علا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ. تو ان حروف جارہ کے معنی ہوتے ہیں، یہ ٹوٹل 17 حروف ہیں. میں آپ کو بلکہ بتا بھی دیتا ہوں یہ کون کون سے ہیں. با، تا، کاف، لام، واو. منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی اور الہ. یہ 17 حروف ہیں. یہ انشاءاللہ میں ریٹن شکل میں بھی آپ کو پکچر بنا کے بھیج دیتا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے لکھ بھی دیے. با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز اور خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی
ता और इला। ये आपने हुरूफ कुरान मजीद में जा बजा मकामात पर देखे होंगे, बल्कि अगर मैं आपकी ये जिम्मेदारी लगाऊं कि आप कुरान मजीद को खोलें और एक दो सफ़ात में से इन हुरूफ की निशानदेही करें तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इनको क्या कहते हैं? हुरूफ जारा। इनमें से हर एक का एक अपना अपना माना होता है, यानी ये जुमले में या कलाम में बात को जोड़ने के लिए आते हैं, बात को एडजस्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये जो हुरूफ अब इन हुरूफ जारा के बारे में मैं एक और आपको बात बता दूं। ये जो हुरूफ जारा है ना, अगर अगर ये किसी कलिमा से पहले हो तो वो इसम होगा। यानी ये जो 17 हुरूफ जारा है, 17 हुरूफ जारा में से कोई कोई एक भी किसी कलमे से अगर पहले होगा तो जिस कलमे से पहले वो होगा वो क्या होगा जी? वो इसम होगा। वो क्या होगा? इसम होगा। जैसे कुरान मजीद में अगर आप देखें तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बिस्मिल्लाह, अब ये जो लफ्ज है इसम, इससे पहले बा आ गया है तो ये क्या है? ये इसम है। अच्छा, इसी तरह लफ्ज अल्लाह से पहले लिल्लाह लाम आ गया, ये क्या है? इसम है। तो मैं मजीद इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाता क्योंकि मैं अच्छा जी, तो ये इंशाल्लाह चीजें साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता, यानी जिस तरह आप रोज बरोज कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं तो इस तरह आप चीजें सीखते जाएंगे। अच्छा, अब आप देखें कि फी, यानी पहली दो मिसालों में अगर आप देखें तो कौन सा हरफ जारी इस्तेमाल हुआ है? फी। फी का अमूमन माना होता है में, लेकिन ये दो अलग 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 सेंस हैं, दो अलग अलग सेंस हैं। एक है कि किसी कमरे में और एक है सड़क के दरमियान में। लेकिन दोनों मिसालें आप पढ़े ना, आपके इंशाल्लाह सेंस क्लियर हो जाएंगे। अल-फस्ल, फसल कहते हैं क्लास को, फिल फसली क्लास में। अब मुकम्मल जुमला है जालासा हामिदुन, हामिद बैठा फिल फसली क्लास में। तो गोया के यहाँ में का मतलब क्या है? किसी चीज के अंदर, यानी गोया के यहाँ पे जो फी है ना, ये इन का माना दे रहा है, जो इंग्लिश में इन देता है। ठीक है, और ये आगे जुमला है अशारे, सड़क। शारे किसको कहते हैं? सड़क, रोड। तो फिशारी, सड़क में। अब यहां पे आप देखें, कमरे में होना और सड़क पर होना, अगरचे सड़क के दरमियान में है लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना भाई? बोलो बोलो, शाबाश। यूट्यूब वाले भी बताएं। अच्छा, एक बंदे ने कहा कि नहीं जी समझ नहीं आ रही। देखें जी, एक होता है किसी चीज के अंदर, जैसे कमरे के अंदर हूं मैं, यानी मुझे चारों तरफ से कमरे ने घेरा हुआ है। अच्छा, बहरहाल इस पे ना लंबी चौड़ी बात नहीं करते, एक दफा हम मिसालें पढ़ लेते हैं
تو پھر دوبارہ اس پہ بات کر لیں گے. ابھی چونکہ ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کر لیں گے اگلے لیکچر میں. اور مجھے بڑی حد تک امید ہے اس ہفتے میں انشاءاللہ ہمارے یہ جو جملوں کے متعلق بنیادی باتیں ہیں یہ ہماری مکمل ہو جائیں گی. آگے پھر ہمارے جو لیکچرز ہوں گے ان میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پھر آگے بات چیت ہی کریں گے. تو جلسہ حامد حامد بیٹھا کلاس میں. تو تسیرو چلتی ہیں، تسیرو چلتی ہیں، السیارات گاڑیاں، السیارات گاڑیاں چلتی ہیں، فی الشارع روڈ پر. اب دیکھیں اگرچہ یہاں بھی فی کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن کمرے میں ایک اور سینس ہے اور روڈ پر ایک اور سینس ہے. باقی اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو چھوڑ دیں، بس ترجمہ یاد کر لیں، باقی میں سمجھا لوں گا. اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں جی. آگے ہے جی اللہ. آگے کیا ہے؟ اللہ. تو اس میں کیا ہے جی؟ الرصیف، رصیف جو ہے نا یہ کہتے ہیں فٹ پاتھ کو. رصیف کس کو کہتے ہیں؟ فٹ پاتھ. تو یمشی الناس لوگ چلتے ہیں علی الرصیفی فٹ پاتھ پر. اور آگے ہے السریر چارپائی، نام الطفل بچہ سویا علی السریر چارپائی پر. یمشی الناس لوگ چلتے ہیں علی الرصیفی فٹ پاتھ پر، نام الطفل بچہ سویا علی السریر چارپائی پر. تو یہ جی اب الہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہے الہ. یہ الہ کے دو جملے ہیں. ذہب خالد، خالد گیا، الی الملعب میدان کی طرف. اور ذہب المدرس، مدرس گیا، الی المدرساتی مدرسہ کی طرف. ذہب خالد، خالد گیا، الی الملعب کھیل کے میدان کی طرف. اور ذہب المدرس، مدرس گیا، الی المدرسہ مدرسے کی طرف. مدرس مین استاد. آگے دیکھیں جی. کتب الطالب بالقلم، کتب لکھا، طالب طالب علم نے، بالقلم قلم کی مدد سے. اور الطائر ہوائی جہاز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سافر بھی میرے ابا نے سفر کیا، بالطائرہ ہوائی جہاز کی مدد سے، ہوائی جہاز کی مدد سے. میرے خیال میں جی کافی ہے اتنا. یہ مثالیں آپ ذہن میں کر لیں اور وہ جو آپ کو فعل والا کام دیا ہے اس کی آپ پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. اور مزید جو ہے وہ میں آپ کو میں نے کہا بھی تھا، کافی سارے لوگوں نے مجھے بھیجا بھی، انہیں میں نے جو ہے وہ ان کا سنا بھی، جنہوں نے لکھا ہوا بھیجا تھا وہ بھی میں نے ایک نظر دیکھا اور ان کو کمنٹس بھی کیے تھے. تو یہ اب آج جو کام دیا ہے یہ آپ اچھی طرح تیار کریں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے تو میں اوپر ٹائم نہیں لیتا. تو یہ کام اب کل تک مکمل ہونا چاہیے. کل انشاءاللہ پھر آگے ہم کلاس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. باقی ٹائم پہ پہنچا کریں جی، خام خواہ کی چھٹی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے بعض اوقات بھی لائٹ نہیں ہے، وہ ایک مجبوری والی حالت نظر آتی ہے، لیکن جو ہے وہ بنا وجہ کے یا بلا وجہ جو ہے نا وہ جی چلیں ریکارڈنگ سن لیں گے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں جی ٹھیک ہے.